الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، اللہ کے محبوب، آمنہ کے لال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جس محفل میں شریک ہیں، یہ اتنی بابرکت محفل ہے کہ اگر کوئی انسان مسلسل لگاتار 10 دن اس محفل میں شرکت کرے، لگاتار بلا ناغہ، اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو عذر موجود ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، شریعت نے مجبوری کا لحاظ کیا ہے ہر زمانے میں، تو اگر کوئی مسلسل شہدائے کربلا کی تاریخ جاننے کے حوالے سے مولا علی اور ذکر فاطمہ کی محفل میں شرکت کرنے کی نیت سے اگر کوئی مسلسل ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس محفل میں 10 دن شرکت کر لے تو بزرگان دین نے فرمایا کہ وہ پہلے دن اپنے دل میں کوئی نیت کر لے، انشاءاللہ جب 10ویں دن کی آخری محفل اور دعا ہوگی تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن شرط کیا ہے؟ ادب کے ساتھ۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، چونکہ یہ موقع نہیں ہے، ٹاپک بھی نہیں ہے، ورنہ میں ادب کے اوپر تھوڑی دیر آپ کو سمجھاتا، مگر ٹاپک ہمارا ادب کا نہیں ہے آج۔ لیکن اتنا سمجھ لیجئے ایک جملے میں: با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں اور اللہ والوں کے یہاں ہمارا ادب دیکھا جاتا ہے۔ ابلیس کو جنت سے باہر کیوں نکالا؟ چونکہ اس نے نماز روزے کا انکار نہیں کیا تھا، بس ادب نہیں کیا تھا۔ تو ادب نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ سونے مت دیو انہیں، سونے نہیں دینا۔ اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا۔ تو ہم جس محفل میں ہیں یہ بڑوں کی محفل ہے، یعنی یہ محفل ان کی ہے کہ جن کے دروازے پر جبریل امین ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ محفل ان کی ہے کہ جن کے دروازے پہ بغیر اجازت کے فرشتے آتے نہیں ہیں، آ جائیں تو گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ ادب والوں کی محفل ہے۔ ادب کا تعلق دیکھنے دکھانے سے نہیں ہے، یعنی اگر میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں کہ حضرت دیکھ رہے ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب ہمارے دل کی کیفیت کا نام ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے
کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ آقا حسین کی محفل ہے، ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے کی محفل ہے۔ آج کی یہ محفل بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی یہ محفل، آج کی اس محفل میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سنیے بھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے، چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ کربلا کے اسباب اور اختلاف کی وجہ کیا رہی، یعنی ابھی تک ایک بہت بڑے طبقے کو امت مسلمہ میں یہ پتہ نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، بے شمار لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی۔ اکثر و بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ ہے وہ خلافت کی لڑائی تھی، معاذ اللہ وہ حکومت کی لڑائی تھی، وہ منصب کی لڑائی تھی، وہ مال و دولت کی لڑائی تھی۔ بہت زیادہ تر لوگ اس طرح کی چیزیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یا تو تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، یا تاریخ جہاں بیان کی جاتی ہے وہاں غور سے سنا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، یا پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے تاریخ بیان کرنے والے علماء اکرام جب تقریر کرنے میں جوش پہ آتے ہیں تو پھر اتنا زیادہ جوش پہ آ جاتے ہیں کہ خود انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے، تاریخ کربلا بیان کی جاتی ہے، پھر بھی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے طبقے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی جو یہ پہلا مہینہ آتا ہے اس میں جو امام حسین کی جنگ ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا امام حسن کے بارے میں، ہذا ابنی سید، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ سردار ہوگا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور سرداری اس کے پاس آئے گی، اور عالم یہ ہوگا لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، فرمایا عالم یہ ہوگا کہ جب دو مسلمانوں کے بڑے بڑے گروہ آمنے سامنے ہو جائیں گے لڑنے کے لیے، جنگ کا مقابلہ ہوگا، تیاری ہو جائے گی، تو حضور نے فرمایا ایسے زمانے میں میرا یہ شہزادہ ان لڑنے والے دو گروہ کے اندر صلح کرائے گا۔ یہ واقعہ کب ہونے والا ہے؟ نہ تو حضور کے زمانے میں، نہ ابو بکر کے زمانے میں، نہ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، نہ عثمان غنی کے زمانے میں، نہ مولا علی کے زمانے میں، یعنی تقریباً 30 سال کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 30 سال کے بعد یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور حضور نے خبر کب دی؟ 30 سال پہلے۔ 30 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن امت میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے گا، وہ یہ ہے کہ دو گروپ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے تو یہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ ایک کمال کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں جو صلح کرانے کا مزاج تھا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو وہ کھانا بعد میں کھاتے تھے، پہلے ان دونوں لوگوں کو ایک جگہ بٹھا کر معانقہ مصافحہ کرا کے اس لڑائی کو ختم کراتے تھے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ لڑائی ختم نہیں کی جاتی ہے بلکہ ادھر کی ادھر کر کے دو دلوں کو جدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب دو دل جدا ہو جاتے ہیں تو ملانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے بلکہ اور پیٹرول ڈالنے کا کام کیا جاتا ہے تاکہ اور زیادہ دلوں میں فاصلے آ جائیں، تاکہ ادھر کے لیے بھی ہم بھلے رہیں اور ادھر کے لیے بھی ہم بھلے رہیں۔ یہ آج کا مزاج ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نواسہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ صلح کرائے گا، لڑنے نہیں دے گا دو گروہوں کو۔ جو انسان صلح کراتا ہے آج بھی اسے دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں، دونوں پارٹیوں کے غصے برداشت کرنا پڑتے ہیں،
اس کو سمجھانے جاتے ہیں وہ بھی 4 بات بتاتا ہے، اس کو سمجھانے جاتے ہیں وہ بھی 4 بات سناتا ہے، لیکن جو صلح کراتا ہے وہ ایک بہت بھاری بھرکم آدمی ہوتا ہے، ادھر کی بھی سن لیتا ہے، ادھر کی بھی سن کے دل میں ڈال لیتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ان کی بتاتا ہے وہ تو تمہارے بارے میں بڑا اچھا عقیدہ رکھتے ہیں، ادھر جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے وہ تمہارے بارے میں بہت اچھا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہی ہے اسلام کا نظریہ۔ میرے نبی نے فرمایا صلح کرانے کا کام کرو، توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا کام کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا، اس سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ کربلا کے واقعات کا میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ حصہ بتاؤں آپ کو، جس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا ہے آج آپ کو۔ یزید کے والد گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر معاویہ کے بارے میں اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ محرم کے مہینے میں لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ وہ باپ کے بجائے نسبت بیٹے کی طرف کر دیتے کہ چونکہ یزید انہی کا بیٹا ہے، تو اس لیے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک بہت بات مشہور کی جاتی ہے، چونکہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، بس ایک میسج کسی نے لکھ دیا کہ اگر کسی نے عاشورے کی خبر دی تو اس کی پوری زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو اس میسیج کو آگے بڑھائے گا اس کو تو 2-4 حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ میسیج آج عام کیے جا رہے ہیں، لوگ شوق کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا کوئی ایسی بات جو میری طرف نسبت کر دی جائے اور وہ بات میری نہ ہو تو اس بات کو آگے بڑھانے والا جہنمی ہے۔ کوئی ایسی بات آپ کو لگتا ہے یہ بات آپ کو آگے بڑھانا چاہیے تو پہلے عالموں سے مشورہ کیجیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، حدیث کی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک بات بہت مشہور ہے ہندوستان میں، وہ بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ ایک زمانے میں، حضور کے زمانے میں، یزید کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر جا رہے تھے کہیں۔ یہ جو فیمس بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دیکھا اور دیکھا کہ امیر معاویہ کے کاندھے پر یزید بیٹھا ہے، تو فرمایا او لوگو دیکھو جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا، حالانکہ بات یہ ہے کہ یزید حضور کے انتقال کے بعد 15 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یزید حضور کے وصال کے بعد، پردہ فرما لینے کے بعد 15 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یہ بات تو ختم ہی ہو گئی۔ اب آئیے امیر معاویہ کو سمجھیے، امیر معاویہ کون ہے؟ پچھلی سال خود ہمارے یہاں پر جب میں نے اس ٹاپک کو بیان کیا تو دوسرے دن ہمارے شہر کے ایک صاحب ملے، کہنے لگے آپ تو امیر معاویہ کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے ہوں، جنتی ہوں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں؟ کہا وہ یزید کے والد ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امیر معاویہ کو سمجھا نہیں۔ اختلاف جو کربلا کا ہے وہ آج یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے امیر معاویہ کے درمیان اور میرے نبی کے درمیان صرف 5 واسطے ہیں، ماں کی طرف سے بھی، والد کی طرف سے بھی، دادا 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 دادا، 5 واسطوں کے بعد امیر معاویہ حضور کے قریبی رشتہ داروں میں شامل ہو جاتے ہیں، حضور کے خاندان کے امیر معاویہ۔ اور اس سے زیادہ قریبی رشتہ حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں۔ آپ کے یہاں سالے ہی بولا جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ حضور کے سگے سالے ہیں۔ حضور کی بیوی حضرت ام حبیبہ کون؟
یاد رکھیے اس بات کو تاکہ کوئی اعتراض کرے تو جواب دے سکیں. حضور کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی کے سگے بھائی ہیں، تو اس رشتے سے جب نبی کے سالے ہیں تو پوری امت کے ماموں ہیں امیر معاویہ. اس کے بعد تیسری نسبت کیا ہے؟ تیسری نسبت یہ ہے کہ امیر معاویہ نے حالت ایمان میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہے، اور جس نے حالت ایمان میں نبی کے چہرے کو دیکھا ہو وہ صحابی رسول ہے. جس نے حالت ایمان میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا ہو وہ صحابی رسول ہے. اور جو صحابی رسول ہے اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے محبوب کے تمام صحابہ سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. کس سے؟ صحابہ اکرام سے. یعنی جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں اللہ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جب صحابہ سے جنت کا پہلے ہی وعدہ فرما لیا تو کسی کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ ان کا بیٹا غلط ہے تو یہ جہنم میں جائیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے. چونکہ صحابی الگ ہیں، بیٹا الگ ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ اکرام اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل میرے محبوب کو جا کے خبر دے دو آپ کے یہ جتنے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے دین کے لیے جان کی قربانی دی ہے، میرے محبوب کو جا کے خبر دے دو اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اور راضی ہونے کے بعد انعام کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے ہیں، وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی کے وہم و گمان میں ایسا خیال آیا ہی نہیں ہے کہ جیسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار فرمائی ہیں صحابہ کے لیے. قرآن کی بے شمار آیتیں صحابہ کے بارے میں. حضور سے پوچھو یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ فرمائیے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس سے رشتہ جوڑ لو گے جنتی ہو جاؤ. ایک جگہ میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا. رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس زمانے میں تو ایسا ماحول نہیں تھا، لیکن میرے نبی جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اسی لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے گالی دی، میرے نبی فرماتے ہیں لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، لوگوں کی لعنت ہو، پوری کائنات کے ہر ذرے کی اس پر لعنت ہو جس نے میرے صحابی کو گالی دی. صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کے مقام کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک ادنا صحابی اور ایک اعلیٰ صحابی. ادنا اور اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ صحابی وہ ہیں کہ جو ابتدائی اسلام میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے
لمبا زمانہ گزر گیا، اسلام کے لیے جنگیں کی، اسلام کے لیے مال اور جان کی قربانی دی، ہر زمانے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے وہ اس پر میرے لیے عمل کرنا لازم ہے، پوری زندگی اسلام کے لیے قربانی دی۔ اعلیٰ صحابی ہیں، پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ ادنا صحابی کون ہے؟ ادنا صحابی وہ صحابی ہیں کہ جو بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد موت آ گئی۔ کون ہے؟ ادنا صحابی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد موت آ گئی۔ نہ انہیں ایک وقت کی نماز کا موقع ملا، نہ روزے کا موقع ملا، نہ حج کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ کا موقع ملا، یعنی کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، بس حالت ایمان میں نبی کو ایک بار دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتے ہی موت آ گئی، کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہیں، بولیے آپ سب، ادنا صحابی۔ اعلیٰ صحابی جنہوں نے بہت سارا لمبا زمانہ حضور کی بارگاہ میں گزارا، جنگیں کی، اسلام کے لیے قربانی دی۔ تو ادنا صحابی، اعلیٰ صحابی۔ اب اعلیٰ صحابی کو آپ چھوڑ دیجئے، بات کیجئے ادنا صحابی کی۔ تو ادنا صحابی کا معاملہ یہ ہے، دنیا کے تمام غوث، تمام قطب، تمام ابدال، تمام اولیاء، تمام اوتاد، قیامت تک آنے والے تمام ولی، سب کے سب مل جائیں مگر ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سب مل جائیں، غوث اعظم، غریب نواز، محبوب الہی، حضرت امیر خسرو، بایزید بستامی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، تمام کائنات کے اولیاء اکرام سب مل جائیں، سب مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کون ادنا صحابی؟ کہ جس نے بس چند لمحے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ ادنا صحابی۔ تو دنیا کے تمام غوث، قطب، اولیاء اکرام سب مل کر ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ امیر معاویہ ادنا نہیں، اعلیٰ صحابی ہے۔ امیر معاویہ ادنا نہیں ہے، اعلیٰ صحابی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ اور دعا کی امیر معاویہ کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہم علم الکتاب والحساب وقہ النار۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، کتاب قرآن مقدس۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا عالم بنا، حساب کا عالم بنا، اور اے اللہ مرنے کے بعد امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی نے دعا کی امیر معاویہ کے لیے، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے۔ ایک دوسری جگہ میرے نبی نے انہیں دعا میں یاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس۔ میرے نبی نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے، ان کو مہدی بنا، اور اے اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ غور کرتے جائیے، رسول اللہ نے ایک طرف قرآن کے علم کی دعا کی، ایک جگہ میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اب اگر کوئی امیر معاویہ کی ذات پر انگلی اٹھائے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو یہ انگلی امیر معاویہ کی ذات پر نہیں، رسول اللہ کی دعا پر اٹھ جائے گی، چونکہ میرے نبی نے دعا کی ان کے لیے۔ اب اگر کوئی کہہ دے وہ ہدایت پر نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ رسول اللہ نے دعا تو کی ان کی ہدایت کے لیے، مگر دعا قبول نہیں ہوئی، یہی مطلب ہوگا۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، تو امیر معاویہ ہدایت پر۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں، سنتے جائیے، کہ جب
قرآن لے کر جبریل امین آتے تھے، قرآن لے کر جبریل امین آتے تھے تو میرے نبی فرماتے تھے اے امیر معاویہ اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے، میرے حکم سے اسے لکھ دو، یعنی کاتب وحی ہے حضرت امیر معاویہ۔ مقام دیکھیے، کاتب وحی، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا، میرے نبی کے حکم سے امیر معاویہ لکھتے، میرے نبی فرماتے لکھو، کاتب خطوط ہیں امیر معاویہ، یعنی حضور کے زمانے میں بادشاہوں کی طرف جب رسول اللہ خط بھیجتے تھے، اے لوگو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ یہاں آ کے اسلام کا کلمہ پڑھو، تو جو خط لکھ کے میرے نبی الگ الگ بھیجتے تھے، سسلی میں، اٹلی میں، جاپان میں، سوڈان میں، بلغاریہ میں، موریشس کے علاقوں میں، افریقہ میں، ان تمام قزاقستان کے قسطنطنیہ کے علاقوں میں، تمام جگہوں پر میرے نبی خطوط بھیجتے تھے اور وہ خطوط لکھواتے تھے امیر معاویہ سے۔ آپ اندازہ لگائیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن سے نکاح فرمایا، حضور نے ان کی بہن سے نکاح فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام کا گورنر، وہاں کا حاکم حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امیر معاویہ کے بھائی کو بنایا تھا، یزید بن ابو سفیان نام ہے ان کا، ملک شام کا حاکم بنا دیا۔ تو جب وہ ملک شام گئے تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ میں لے کے گئے، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا فاروق اعظم کے دور میں، تو ان کی جگہ پر حضرت امیر معاویہ کو حاکم بنا دیا گیا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں اس منصب سے ہٹایا نہیں۔ یہ بات کتنی اہم ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے منصب سے ہٹا دیا تھا۔ فاروق اعظم کو لگا کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں ہے، ہٹا دیا، کسی ریلیشن کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ فاروق اعظم کے پاس خبر آئی اس شخص نے فلاں جگہ ذمہ داری بہتر نہیں اٹھائی ہے، ہٹا دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت خالد بن ولید، اسلامی چمکتے ہوئے ہیرو ہے خالد بن ولید، ہمارے ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو بھی ان کے منصب سے ہٹا دیا تھا۔ عمر کا مزاج مذہب اسلام کے بارے میں لحاظ نہیں کیا جائے گا، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنی سختی کا مظاہرہ کیا کہ خالد بن ولید کو ہٹا دیا۔ تو اگر عمر فاروق اعظم کی نظر میں امیر معاویہ کا عمل بہتر نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تو انہیں مقرر بھی نہیں کیا تھا، چونکہ وہ ابو بکر صدیق کے زمانے سے معاملہ چل رہا تھا، مگر عمر فاروق اعظم نے ان کی بہتر کارکردگی کو دیکھ کر انہیں ان کے منصب پر باقی رکھا۔ فاروق اعظم کے دور میں کتنے دن فاروق اعظم نے حکومت کی؟ بتایا تھا میں نے ان کے زمانے میں 10 سال۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال۔ عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی امیر معاویہ کو اسی منصب پر باقی رکھا، ہٹایا نہیں۔ تقریباً 20 سال کا زمانہ حضرت امیر معاویہ کا، کون ہے امیر معاویہ؟ یزید کے والد گرامی۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ کتنے لوگ نہ جانے گمراہ ہو گئے، چونکہ یزید اور ہیں، امیر معاویہ اور ہیں، یزید اور ہیں، امیر معاویہ اور ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جنگ بدر میں ابو بکر صدیق نبی کی طرف سے آئے تھے، بیٹا ابو جہل کے ساتھ آیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ابو جہل کے ساتھ آیا ہے تو بیٹا دشمن کے ساتھ ہے، بیٹے کی بنیاد پر ابو بکر کی شان میں گستاخی کی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر نے تو خود اپنے عقیدے کو واضح کر دیا تھا، فرمایا تھا بیٹا
تو میری تلوار کے نیچے ایک بار آ جاتا تو میں تیری سر کو تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، گستاخ رسول تھا۔ تو باپ کی وجہ سے بیٹے پر، بیٹے کی وجہ سے باپ پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ 20 سال ابو بکر صدیق کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں 20 سال تک ملک شام کے حاکم رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی نے ان کو دعا دی، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صالح ہیں، امت کے ماموں ہیں، قرآن میں ان کے لیے آیت نازل ہوئی، نبی نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اتنے سارے کمالات ہوتے ہوئے ہم امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتے؟ امیر معاویہ کا مقام سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ 5 واسطے ہیں بیچ میں، اور ان 5 واسطوں کے بعد امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر یہ مختصر زندگی آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آپ پیچھے کے دور میں لوٹیے، پھر انشاءاللہ اس تاریخ کو ہم جوڑتے ہیں آپس میں کہ اختلاف شروع کیسے ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت امام حسن کا دور تھا، امام حسین کا دور تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمال ہے وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ مہینوں کے اعتبار سے بیان کرتے چلے جائیں مگر ان کا کمال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آقا حسین کی زندگی کو بیان کرتے چلے جائیں، ان کی زندگی کا درس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خاتون جنت کے صبر کو اگر بیان کرتے چلے جائیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو رخصت کرتے وقت میں کہا تھا، فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے زیادہ معزز اور بہادر نوجوان سے تیرا نکاح کیا ہے، مگر خبردار فاطمہ علی سے کبھی سوال نہیں کرنا، علی سے کبھی سوال نہیں کرنا، علی کو کبھی پریشان نہیں کرنا، نہیں کھانا مانگنا نہ چیزیں مانگنا، جیسے بھی کنڈیشن میں علی رکھیں اسی میں اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جب امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے، بچپن کا دور آ گیا، کل آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین سے کیسی محبت فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ مسجد نبوی کی طرف جاتے تو حضرت فاطمہ کے دروازے سے ہو کے جاتے تھے کہ شاید کیا پتہ مجھے کہیں دروازے پہ حسین دیکھنے کو مل جائے، اور جب جاتے میرے نبی نکل کے امام حسین کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں میں آ جاتی، فرماتے فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو، حسین روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع پر حضرت امام حسین تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں دی ان کو پکڑنے کے لیے، انہوں نے پکڑ لی، پھر اس کے بعد حضور نے انہیں اپنی طرف اٹھایا تو امام حسین نے اپنا پیر حضور کے گھٹنے پہ رکھا، پھر حضور نے اور آگے بڑھایا تو انہوں نے دوسرا قدم سینے پہ رکھا، پھر حضور نے اور آگے بڑھایا تو تیسرا قدم حضور کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ جب تیسرا قدم حضور کے کاندھے پہ رکھ کے کھڑے ہوئے تو حضور کے سر سے اوپر ہو گئے۔ میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، حسین تم نے برابری کی بات کی، اب تو تم آگے نکل رہے ہو۔ محبت دیکھیے نانا اور نواسے کی، میرے نبی نے گود میں لیا، سینے سے لگا لیا، لگانے کے بعد میں میرے نبی سونگھنے لگے، میرے نبی حسین کو سونگھنے لگے۔ دیکھنے والے وہاں دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، انہیں تعجب سے دیکھ کے پوچھا، یا رسول اللہ حیرت کی بات ہے، دنیا کے تمام باپ دادا نانا پرنانا جتنے بھی ہیں وہ اپنے نوازوں کو لیتے ہیں یا بچے کو لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ تو لے کے کیا محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، رخسار کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھ کو چومتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ حسین کو سونگ رہے ہیں،
یہ بڑی تعجب کی بات ہے، ہم نے دنیا میں کسی نانا کو نواسے کو سونگتے نہیں دیکھا، آپ حسین کو سونگ رہے، ضرور کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا میں حسین کو اس لیے سونگ رہا ہوں کیونکہ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں حسین کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پوری زندگی میرے نبی نے حسین کا مقام دنیا کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسین پیاسے ہوتے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روتے تو میرے نبی یا تو امام حسین کی زبان اپنے منہ میں لے کے چوستے یا تو اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دیتے۔ اندازہ لگائیے اس کائنات میں نہ کوئی ایسا نانا ہے نہ کوئی ایسا نواسا ہے، دیکھنے والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہتی، یا رسول اللہ آپ حسین کے منہ میں زبان کیوں ڈال رہے ہیں؟ میرے نبی فرماتے حسین کو صبر بھی دے کے جا رہا ہوں، تقویٰ بھی دے کے جا رہا ہوں، بہادری بھی دے کے جا رہا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ خالی زبان ہے، مگر اس زبان کے ذریعے حسین کے وجود میں کتنا فیضان جا رہا ہے یہ لینے والا حسین جانتا ہے یا دینے والا اللہ کا پیغمبر جانتا ہے۔ میرے نبی منہ میں زبان دیتے ہیں، بچپن سے تربیت فرمائی تھی خاتون جنت نے، چونکہ امام حسین کی شہادت تو بچپن سے مشہور تھی۔ ام سلمہ کو میرے نبی نے لا کے مٹی بھی دی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے پوری زندگی تربیت فرمائی۔ بچپن میں ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے، غریبی کا دور ہے، کوئی بظاہر دوائیوں کا انتظام نہیں ہے، لیکن آپ یہ ضرور سمجھ لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ کہ جب جب رسول اللہ کے گھر کی، آپ کے گھرانے کی غریبی کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ بظاہر صرف ظاہر میں غریبی تھی، ورنہ ان کی مالداری کا عالم یہ ہے کہ زمین کو اشارہ کرتے تھے تو وہ سینہ چیر کے پانی نکال دیتی تھی۔ لیکن ظاہر میں غریبی کا دور، یہ دور اس لیے ہے تاکہ میری امت پر غریبی کا زمانہ آئے تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سوچ کے برداشت کر لیں کہ غریبی ہمارے نبی کے گھر میں بھی آئی ہے۔ برداشت کیا۔ جب دونوں بیٹے، دونوں شہزادے بیمار ہوئے، اس زمانے میں لوگوں نے مشورہ دیا علی منت مان لو اللہ تمہارے شہزادوں کو ٹھیک کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منت مانی 3 روزے، اے اللہ اگر میرے حسن حسین دونوں صحیح ہو گئے تو تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ خاتون جنت نے گھر میں منت مان لی، اے اللہ میرے شہزادے ٹھیک ہو گئے تو 3 روزے رکھوں گا۔ آج کی منتیں تو بہت عجیب ہیں، ہماری ماں اور بہنیں گھروں پہ منت مانتی ہیں، فلاں کام ہو جائے تو 16 سیدوں کی کہانی پڑھیں گی، سنیں گی، اللہ کے نام کے روزے رکھیں گی، 16 سیدوں کی اور 10 بیویوں کی اور 15 بیویوں کی کہانیاں۔ اسلام میں ان 16 اور 15 اور 10 بیویوں کی کہانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بس کہانیاں پوری عورتوں سے چلتی چلی آ رہی ہیں، نہ قرآن سے ان کا کوئی ذکر ہے نہ حدیث سے ان کا کوئی ذکر ہے۔ منت ماننے کو کہا گیا، آپ کا کوئی کام نہ بنتا ہو، آپ پریشان ہیں، آپ منت مانیے، لیکن کیا ہی بہتر ہے آپ منت وہ مانیں جو رسول کی شہزادی خاتون جنت نے منت مانی تھی۔ کیا پتا اس نیت سے وہی منت مانیں گے تو اللہ تمہارے روزے کی وجہ سے نہیں تو خاتون جنت کی وجہ سے تو ضرور پورا کر دے گا۔ خاتون جنت نے دعا مانگی، اے اللہ 3 روزے رکھوں گی، میرے شہزادوں کا بخار اتر جائے، ٹھیک ہو جائے۔ 2-3 دن میں صحیح ہو گئے۔ جب صحیح ہو گئے تو روزہ رکھنے کی نوبت آئی، لیکن کمال یہ ہے کہ گھر میں نہ سحری کا انتظام ہے نہ افطار کا انتظام ہے۔ روزہ رکھ لیا، چند کھجوریں گھر پہ تھی، علی نے بھی روزہ رکھا، خاتون جنت نے بھی روزہ رکھا۔ امام حسن اور حسین کی عمریں 7-8 سال کی، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔
دن ہوا، گھر میں کچھ ہے فاطمہ کھانے کے لیے؟ نہیں میرے سرتاج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، کسی سے کچھ جو ادھار لے کر آ پائے، تھوڑے سے جو لائے۔ 3 روزے رکھنے تھے، خاتون جنت نے 3 حصے کر لیے، اور 3 حصے کرنے کے بعد روزے کی حالت میں خاتون جنت نے چکی چلا کے پیسے ہیں جو۔ کوئی پیس دیتی آج کی عورت؟ آج کسی کی بیٹی جو حالت روزے میں وہ بھی ہاتھ کی چکی سے پیس دیتی؟ آج تو شادی کے بعد ہم ذرا سا کام گھروں پہ کرا لیتے ہیں، مائکے سے فون آنے لگ جاتا ہے ہماری بیٹی نے گھر پہ کام نہیں کیا ہے، ہم نے بیٹی کا نکاح کیا ہے، خادمہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، غلام بنا کے نہیں بھیجا ہے، کام کرنا ہے تو کرو، ہماری بیٹی اتنا کام نہیں کرے گی۔ اور اگر روزے کی حالت میں عام دن تو الگ ہیں، اگر روزے کی حالت میں سسرال والے اگر چکی چلوا کے آٹا پسوا لیتے روزے کی حالت میں، تو سارے مائکے کے لوگ آ کے پنچایت ڈال دیتے، محلے کے لوگوں کو جمع کر کے کہ روزے کی حالت میں میری بیٹی سے چکی چلواتے ہیں، آخر کیسے چلائے گی؟ مگر یہ کوئی اور نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کی بیٹی ہے کہ جس پیغمبر نے نکاح کے وقت میں بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا فاطمہ علی کے دل کو دکھا کے محمد کے دروازے پہ نہیں آنا، علی راضی ہے تو نبی راضی ہے، علی ناراض ہے تو نبی ناراض ہے۔ میرے نبی نے تربیت فرمائی تھی نکاح کے وقت میں، فرمایا تھا دل دکھا کے نہیں آنا، اور کہا تھا شکایت کا موقع نہیں دینا، زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، اس لیے کہ تم محبوب خدا کی بیٹی ہو۔ 3 حصے کیے جو کے، 1 حصہ پیس لیا، 2 حصے اٹھا کے دوسرے 2 دن کے رکھ دیے، روٹیاں پکائیں، کوئی سالن نہیں ہے، کوئی افطاری کا انتظام نہیں ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، روٹیاں لے کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، علی بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، شہید کربلا بھی ہیں، بیٹھے دسترخوان پہ، انتظار ہو رہا ہے کہ کیسے ہی بلال کی آواز ہمارے کانوں میں آ جائے۔ اور بلال کی بھی قسمت ہے، بلال کی بھی قسمت ہے، جس زمانے میں اذان دینے کی باری آئی تھی، جس زمانے میں اذان دینے کا موقع آیا تھا، میرے نبی کے سامنے بڑے بڑے دولت مند، مال والے، عزت والے، خاندان والے سب تھے، مگر میرے نبی نے چنا ہے تو کالے بلال کو چنا ہے۔ بلال تو اذان دے دے، یا رسول اللہ میں ہی کیوں؟ بلال اس لیے اذان دینے والے کا مرتبہ بڑا عظیم ہوتا ہے، میں یہ منصب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی دنیا والا اپنی دولت پر غرور نہ کرے کہ میرے پاس دولت ہے، میں بڑا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال تو اذان دے دے تاکہ دنیا جان لے رسول کی بارگاہ میں گورا کالا نہیں، رسول کی بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے بلال کو اذان کی ذمہ داری دی، بڑا منصب ہے اذان کا، اذان بڑے اہتمام کے ساتھ دینا چاہیے۔ آج تو اللہ رحم کرے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ اذان دینے لگے، ایسے بھی لوگ ہیں وضو ہی نہیں کر رہے ہیں اذان دے رہے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہے اذان کا، سوتے سے اٹھے اذان دے دی، بغیر وضو کی اذان دے دی، جیسے چاہیے اذان دے دی، جس کو اذان پڑھنے کا تمیز نہ ہو، سلیقہ نہ ہو، وہ بھی اذان دے دیتے ہیں۔ مگر اذان کے لیے میرے نبی نے بلال کا انتخاب فرمایا، بلال اذان تو دینا، اس لیے کہ یہ اللہ اکبر کی صدائیں ہیں جو اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی بیان بولی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو موقع دیا، بلال کی اذان کا انتظار ہو رہا ہے رسول کی شہزادی کے گھر میں، علی بھی انتظار میں ہے بلال اذان دے دیں، خاتون جنت بھی انتظار میں ہے آواز آ جائے کانوں میں بلال کی۔ مگر آزمائش کا دور ہے کہ بلال کی آواز تو نہیں آئی، اذان کی آواز تو نہیں آئی، بلال کی آواز سے پہلے دروازے پہ مانگنے والے ایک فقیر کی آواز آ گئی۔ بلال کی آواز نہیں آئی ہے، بلال کی آواز کانوں میں نہیں آئی ہے، بلال سے پہلے مانگنے والے فقیر کی آواز آ گئی۔ اے رسول کے گھر والوں، کئی دن کا بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، سب کے دروازوں پہ جا کے آ گیا ہوں، سب کے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے راضی نہیں ہے، کوئی کچھ دینے کے لیے راضی نہیں ہے،
کوئی راستے میں ملا تھا، اس نے کہا تھا تمہارے لیے کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے، مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پہ چلے جاؤ، کچھ بھی ہوگا وہ دروازہ ضرور کھلے گا۔ اس لیے تمہارے دروازے پہ بھوکا پیاسا ہوں، پہلی بار آیا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اے رسول کے گھر والوں، تمہارے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ تم خود بھوکے رہتے ہو، دوسروں کو کھلا دیتے ہو، تمہارے نانا کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ آزمائش، روزے کی حالت میں سحری کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، چند کھجوریں کھا کے روزہ رکھا تھا خاتون جنت، اور مولا علی مشکل کشا نے، علی نے خاتون جنت کے چہرے کو دیکھا اور خاتون جنت نے شہزادوں کے چہرے کو دیکھا، پر کسی نے کچھ کہا نہیں۔ علی نے روٹیاں اٹھائیں، ساری جا کے فقیر کو دے دی، پانی سے افطار کیا، مغرب کی نماز ادا کر کے اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال میں رکھے۔ ہمارے یہاں تو دنیا کی نعمتیں ہیں، آج کورونا کے زمانہ 2 سال رمضان کورونا کے زمانے میں گزرا، جس سے پوچھ لو حالات کیسے ہیں، کوئی نہیں کہتا اللہ کا شکر ہے۔ بس کیا بتائیں، مصیبت کا دور ہے، بس کیا بتائیں، بتانے کے لائق نہیں ہے، یہ عالم ہے۔ حالانکہ کھانے بھی ہیں، افطاری بھی ہے، دنیا کے فروٹس بھی ہیں، ساری نعمتیں دسترخوان پر موجود ہیں، مگر پھر بھی بندہ یہ نہیں کہتا اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، وہ جس حال میں رکھے۔ دیکھو خاتون جنت کے دسترخوان کو دیکھو، دنیا کی کوئی ظاہری غذا نہیں ہے، کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، شربت نہیں ہے، شکنجی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، سوکھی روٹی رکھی تھی دسترخوان پر، مگر وہ بھی مانگنے والے کو دے دی ہے۔ پانی پی کے افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اللہ تیرا احسان ہے تو جس حال میں رکھے۔ دوبارہ سحری کا وقت پھر آ گیا، 3 روزے رکھنے، 3 روزے، پھر سحری کا وقت آیا، کھجور کھائی، پانی پیا، روزہ رکھ لیا۔ دوپہر کا وقت آیا، روزے کی حالت میں خاتون جنت نے چکی کو پیسا، پھر روٹیاں تیار کر لی۔ کتابوں میں لکھا ہے وہ روٹیاں بھی زیادہ نہیں تھیں، مشکل سے 3 روٹیاں، ایک امام علی کے لیے، ایک خاتون جنت کے لیے، اور اگر کھائیں تو یہ شہزادے تھوڑا تھوڑا سا ٹکڑا اس سے توڑ کے کھا لیں۔ پھر روٹی بنا لی، پھر مغرب کا وقت آ گیا۔ جب مغرب کا وقت آیا، انتظار ہے بلال اذان دے دیں، بلال اذان دے دیں، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی، بلال سے پہلے ایک یتیم نے دروازے پہ آ کے صدا لگا دی، اے رسول کے گھر والوں، یتیم ہوں، میرے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ تمہارے نانا نے کہا تھا، اے حسین، آپ کے نانا نے اعلان کیا تھا کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اس کے سر کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اے رسول کے نواسو، میں یتیم ہوں، تمہارے دروازے پہ ہوں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ کھانے کو ملا نہیں ہے، سب کے دروازے افطار کے وقت میں میرے لیے بند ہیں، آپ کا ایک دروازہ ہے، اے رسول کے گھر والوں مجھے کھانے کو دے دو۔ حیرت کی بات ہے، عجیب کشمکش ہے، عجیب سا امتحان ہے۔ علی نے 3 روٹی اٹھا کے فقیر کو دی، پانی سے افطار کیا، چند کھجوریں کھائی ہیں، نماز پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے۔ رمضان ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، افطاری کا وقت ہمارے دروازے پہ بھی ہوتا ہے، لیکن افطار کے وقت میں اگر ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے فقیر آ جائے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو حالت روزے میں غصہ آتا ہے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے والد سے تو غصے کی حالت میں بولنے کے لائق نہیں ہے، افطار ہو جائے پھر بات کرنا، چونکہ غصے کی حالت میں وہ روزے کی حالت میں بڑا غصے سے رہتے ہیں۔ افطار کے وقت میں ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، ہم غصے میں ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں آگے بڑھو، افطار کا وقت ہے۔ یہ کوئی وقت ہے مانگنے کا؟ کہ یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ ہم پورا دن روزہ رکھنے کے بعد میں اب ذرا افطار کا وقت آیا، اتنی گرمی اور دھوپ کے بعد میں مانگنے کے لیے آ گئے، نہ جانے 1000 جملے ہم اس مانگنے والے کو کہتے ہیں، اچھے خاصے ہو، تمہارا جسم سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، کام کیوں نہیں کر لیتے؟ مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نے دیا تو کچھ نہیں، 1000 باتیں سنا دی اس کو۔
افطار کے وقت میں ذرا اندازہ لگائیے، وہ رحمت کا وقت ہے، وہ کرم کا وقت ہے، وہ عنایات کا وقت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی کوئی دعا کبھی کسی زمانے میں قبول نہ ہوتی ہو، افطاری لگانے کے بعد میں دسترخوان پر بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے، دعا کر لے، اللہ اس کے دعا کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ہمارا دسترخوان لگتا ہے اپنے لیے، غریبوں کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ہمارے یہاں دسترخوان لگنے کے بعد ہم افطاری اگر تیار کر کے فون سے جا کے بیچتے کس کو؟ پڑوسی کو، چاچا کے گھر، نانا کے گھر، دادا کے گھر، ماموں کے گھر۔ ہم ان تمام گھروں میں افطاری کا سامان تیار کر کے بھیج رہے ہیں جن کی کنڈیشن بالکل ہمارے برابر ہے۔ ہم سے زیادہ سامان ان کے گھر پہ ہے، ہم سے زیادہ فروٹس ان کے گھر پہ ہیں، انہیں ہماری اس افطاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر ہم بھیج کیوں رہے؟ چونکہ یہ رسم ہے، آپ نے میرے گھر بھیجا، میں آپ کے گھر بھیجوں گا، ہم اس رسم پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہماری اس افطاری پر حق غریبوں کا ہے، اس پر حق یتیموں کا ہے، اس پر حق بیواؤں کا ہے، ان کو بھیجا جائے تو ثواب ملے گا۔ جس کے یہاں ہم سے زیادہ موجود ہے اس کو بھیجنے سے سوائے رسم تو ادا ہوگی، مگر ثواب کی تو کیا امید کی جا سکتی ہے؟ خاتون جنت کے اشارے پر پر اٹھا کے دوسرے دن دے دی گئی۔ اب ایک آخری روزہ باقی، سحری کر لی، پانی پی لیا، کھجور چند کھا لی، اور اس کے بعد دن میں روٹی تیار کر لی گئی، شام کا وقت آ گیا۔ آنے والے نے صدا دی، اے رسول کے گھر والوں، اے رسول کے گھر والوں، قیدی ہوں میں، قیدی، آج ہی مجھے رہا کیا گیا ہے، کوئی نہیں ہے میرا سازگار، بے یار و مددگار ہوں، تمہارے دروازے پہ آ گئے ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھوکا پیاسا ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ اٹھایا، کھانا دے دیا۔ اگر یاد ہو آپ کو تو، اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن کے زمانے میں حسین کو نبی نے روتے دیکھا تو میرے نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ یاد ہے؟ پانی نہیں ہے۔ مدینے کے ہر گھر میں پانی ہے، عثمان غنی نے کنواں خرید کے دیا ہے پورا پانی پینے کے لیے، میٹھا پانی سب پی رہے ہیں، اور اس زمانے میں نہیں، آج بھی مدینے میں وہ کنواں موجود ہے، حاجی جاتے ہیں پانی پی کے آتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں پانی پی کے آتے ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، میں نے خود اس کنویں کا پانی پیا ہے، ہر گھر میں پانی موجود ہے، عثمان غنی نے جس کنویں کو خریدا تھا موجود ہے۔ فاطمہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ پانی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ پانی سے پیاس، اور 8 سال کی عمر میں 3 دن بھوکے اور پیاسے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اشارہ کسی اور طرف ہے؟ یہ اشارہ کسی اور طرف ہے کہ بچپن سے پیاسا رہنے کی عادت ڈلوائی، اور بچپن سے بھوک برداشت کرنے کی عادت ڈلوائی۔ چونکہ خاتون جنت جانتی تھی میرے بیٹا 3 دن بھوکا بھی رہے گا، 3 دن پیاسا بھی رہے گا۔ 3 روزے کیوں رکھے؟ آخر 3 ہی کیوں؟ چاہتے تو 4 رکھ لیتے، چاہتے تو 5 رکھ لیتے، چاہتے تو 6 رکھ لیتے، مگر 3 ہی کیوں؟ 3 دن بھوکا رکھا ہے علی نے، 3 دن پیاسا رکھا ہے فاطمہ نے، چونکہ جانتی ہیں میرے بیٹے کو کربلا میں 3 دن نہ کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا۔ بچپن کے زمانے سے بیٹے کی تربیت کر کے عادت ڈلوا دوں تاکہ کل بھوک کا زمانہ آ جائے تو ایسا نہ ہو بھوک کی بنیاد پر میرا شہزادہ حسین زمین پر پیر مارنے لگ جائے۔ نہیں، بچپن کے زمانے سے عادت ڈلوائی جا رہی ہے تاکہ حسین جب تیرے سامنے نہر فرات کا بہتا ہوا پانی ہو، چرند و پرند پیتے رہے، حیوان پیتے رہے، جانور پیتے رہے، لوگ پیتے رہے، یزیدی پیتے رہے، خارجی پیتے رہے، رافضی پیتے رہے، مگر حسین وہ پانی اگر تجھے نہ ملے تو تجھے ذرے کے برابر پانی کا احساس نہ ہو، تیرے قدم پیاس کی بنیاد پر ڈگمگائے نہیں۔ میرے آقا حسین کی بچپن کے زمانے سے تربیت کی جا رہی ہے، ورنہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا ایمان ہے، میرے آقا حسین پانی کے لیے کربلا میں ترس نہیں رہے تھے بلکہ نہر فرات کا پانی ترس رہا تھا۔ اے اللہ تو نے میری قسمت کو ایسا کیوں بنایا کہ حسین سامنے ہے مگر مجھے ان کے لبوں سے لگنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ آقا حسین نہیں، آپ دکھائی نہیں سکتے،
دنیا کا کوئی انسان، کوئی آدمی، کوئی عالم، کوئی مولانا یہ بات نہیں دکھا سکتا کسی تاریخ کی کتاب میں کہ کسی زمانے میں میرے آقا حسین نے کربلا میں پانی کے لیے دعا کی، نہیں دکھا سکتے۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے ان کے لیے جنہوں نے میرے آقا حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے دیکھ کر کہا مجبور ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، مجبور کہا، محتاج کہا، مگر مجھے بتاؤ کیا میرے آقا حسین نے کسی زمانے میں یزیدیوں کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی؟ کبھی دعا کی اے اللہ پانی دے دے؟ نہیں، کبھی میرے آقا حسین نے دعا نہیں کی۔ ارے حسین تو اس نبی کا نواسا ہے جن کا عالم یہ ہے کہ جمعے کے دن ممبر پہ کھڑے اگر میرے نبی تقریر کریں اور آنے والا آ کے کہے یا رسول اللہ لوگ پریشان ہیں، چرند و پرند حیران و پریشان ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، قحط کا زمانہ ہے، پانی نہیں برس رہا ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیے۔ حسین تو اس نبی کا نواسا ہے، اسی زمانے میں ممبر پہ کھڑے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا رہے ہیں بارگاہ الہی میں، اے اللہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی دے دے۔ عالم یہ ہے نبی ممبر سے اترے نہیں ہیں، اللہ نے بارش کو نازل فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، نبی نے ہاتھ گرائے نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل فرما دیا، اور یہ بارش 1 ہفتے تک چلتی رہی، رکی نہیں۔ یہ ہے کمال۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ بارش نازل فرما دے، بارش ہوتی رہی، 1 ہفتے تک رکی نہیں، 1 ہفتے تک بارش ہوئی، بارش رکی نہیں۔ دوسرا جمعہ آیا، رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ صحابہ گئے یا رسول اللہ اب تو بہت زیادہ پریشانی ہے، بہت زیادہ دقت ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیں بارش رک جائے۔ مگر سوچو تو صحیح، بارش 1 ہفتے تک رکی کیوں نہیں؟ وجہ یہ تھی کرائی نبی نے تھی تو روکنا بھی نبی کو تھا، حکم بھی نبی کا تھا بارش کر دے، حکم بھی نبی کا تھا اے اللہ بارش فرما دے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی نبی کی حکم کی ضرورت تھی۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ سے دعا کر دی، اے اللہ اب یہاں پانی ضرورت کے لائق ہو گیا، اب وہاں بارش کر دے جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ حسین اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کی بارگاہ میں بارش برسانے والے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ وہ ہے حسین۔ حسین کسی محتاج گھر کا شہزادہ نہیں ہے، حسین کسی غریب باپ کا بیٹا نہیں ہے، حسین کسی یتیم ماں کا لال نہیں ہے، حسین تو اس گھر کا ہے کہ جس کے دروازے پہ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حسین کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیجا ہے۔ حسین کوئی محتاج گھر کا شہزادہ نہیں ہے، لیکن صبر سکھایا ہے میرے نبی نے بچپن کے زمانے سے، تاکہ قیامت تک کے آنے والے حسینی صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑ پائیں۔ میرے آقا حسین نے زندگی میں کبھی دعا نہیں کی، کبھی دعا نہیں کی، کبھی دعا نہیں کی، اور بالخصوص کربلا کے میدان میں پانی کے لیے دعا نہیں کی، برداشت کیا۔ ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے پانی کا مسئلہ نہیں تھا، بچے چھوٹے چھوٹے ذرا پریشان تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن حسین کی تو تربیت بچپن کے زمانے میں ماں نے کر دی تھی۔ حسین مطمئن تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج ہم اور آپ اگر ایک وقت کھانا نہ ملے تو ہمارا دل نہیں ہوتا ہے نماز کے وقت میں نماز پڑھنے جانے کا، ہم غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک دن صحیح سے کھانا نہ ملے پریشان ہو جاتے ہیں ہم اور آپ۔ کوئی کہہ دے کوئی دین کی بات بتایا کہ بھوکے پیٹ دین کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کھانا نہیں کھایا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر کربلا میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے حسین، مگر کبھی اذان کے وقت میں تاخیر نہیں ہوئی، کبھی جماعت کے وقت میں تاخیر نہیں ہوئی، کبھی قرآن کی تلاوت میں تاخیر نہیں ہوئی، کبھی سجدے میں تاخیر نہیں ہوئی، کبھی تسبیح پڑھنے میں تاخیر نہیں ہوئی۔ اذان بھی ہے، نماز بھی ہے، سجدہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں۔ بارگاہ الہی میں حسین اور حسینی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما تاکہ 22,000 کا
لشکر کا ڈر ہمارے دل سے نکال دے، تاکہ جب اسلامی جھنڈے کو اٹھانے کی باری آئے تو ہم خون بہا دیں مگر یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ میرے آقا حسین نے بچپن سے تربیت فرمائی۔ جب 3 دن ہو گئے، تیسرے دن میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ جانتی ہو وہ آنے والا فقیر یتیم قیدی کون تھا؟ جانتے تو سب ہیں، جانتے تو سب ہیں، لیکن یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ حضور جب ان سے پوچھتے تھے اس بارے میں جانتے ہو تو وہ ہاتھ باندھ کے کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، چونکہ رسول کی مبارک زبان سے جب بیان ہوگا تو اس کا عالم کچھ اور ہوگا۔ میرے نبی کے لمحائے مبارکہ ہلیں گے تو عالم کچھ اور ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیں۔ فاطمہ جانتی ہو دروازے پہ کون تھا؟ آپ بہتر جانتے ہیں بابا کہ تیرے دروازے پر تیری آزمائش کے لیے آنے والا سدرہ کا مکین جبریل امین تھا۔ اندازہ لگائیے، در فاطمہ، در فاطمہ وہ در ہے جہاں فرشتوں کا سردار کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی فقیر بن کے آتا ہے۔ فاطمہ کا در، علی کا در، علی کا در وہ در ہے جہاں جبریل امین فقیر بن کے جھولی پھیلائے آتے ہیں تاکہ قیامت تک کے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ در فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پیاس کی شدت ہوئی، علی پیاس کی بہت شدت ہے، لوگوں سے معلوم کیا پانی کہاں ملے گا؟ یہاں سے 6 میل دور ہے۔ علی نے فرمایا اتنا دور کیسے جاؤ گے؟ کہ چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا رکو میں پانی تلاش کرتا ہوں۔ آپ نے زمین پہ نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑانے کے بعد آپ نے وہیں پر ایک زمین کے حصے کو خاص کر دیا، فرمایا اس جگہ سے جتنے پتھریں ہٹا دو یہیں تمہیں میٹھے پانی کا چشمہ ملے گا۔ آپ نے اپنے علم سے جان لیا کہ زمین ساری ہے مگر پانی کہاں ہے؟ یہ علی کی نظر ہے۔ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی کی نظر اتنی تیز کیوں ہے کہ زمین کے اندر نظر آ رہا ہے؟ علی کی نظر اس لیے تیز ہے کہ میرے نبی نے خیبر کا قلعہ جس دن فتح ہوا تھا، نبی نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا تھا، علی کی آنکھوں میں لگایا تھا، اللہ نے علی کی آنکھوں کو وہ کمال عطا فرمایا۔ علی زمین پر ہوتے ہیں مگر زمین میں جو ہے علی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ علی نے فرمایا اس زمین کو خالی کرو، پانی یہاں پر ہے۔ ہٹا لیا، لوگوں نے پتھر ہٹا دیے، مگر وہیں پر ایک سامنے گرجا گھر تھا عیسائیوں کا، اور عیسائیوں کا وہاں پادری عالم ان کا موجود تھا، وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ پھر اس کے بعد بہت سارے پتھر ہٹا دیے، ایک آخری بہت بڑی چٹان اس پانی کے اوپر تھی۔ سارے مل کے کوشش کرنے لگے مگر اتفاق ہے کہ وہ ہلتی نہیں ہے کسی سے۔ لوگوں نے کہا ہم نے سب ہٹا دیے، ایک بہت بڑا پتھر بیچ میں آگا ہٹتے ہی نہیں۔ علی آئے، علی نے بس اپنا ہاتھ نہیں انگلیاں لگا کے اس پتھر کو سائیڈ میں کر دیا، انگلیاں لگائیں مولا علی نے اور سائیڈ میں کر کے پانی نکالا میٹھا، اور فرمایا اب اس میں سے جتنا پانی چاہو پی لو، نہانا چاہو نہا لو، جانوروں کو چاہو پلا دو، ساتھ میں لینا چاہو لے لو، جتنا بھرنا چاہو بھر لو، اب یہ پانی ختم نہیں ہوگا، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ پانی نکلنے کی دیر تھی، سامنے گرجا گھر سے وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم دوڑتا ہوا آیا، آ کے قدموں میں گر گیا، حضور کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ علی نے کہا نہیں، اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں۔ کون ہیں آپ؟ فرمایا میں آخری نبی کا داماد ہوں، میں آخری نبی کا داماد ہوں۔ تو جانتے ہو اس آنے والے نے کیا کہا تھا؟ بولے میں نے اپنی عیسائی مذہب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک زمانے میں آنے والا آئے گا اور اس پتھر کو وہی ہٹا سکتا ہے
کہ جو یا تو نبی ہو یا علی ہو. پچھلی کتابوں میں نے پڑھا ہے، میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں سے پانی وہ نکالے گا جو یا تو نبی ہو، جو یا تو نبی ہو یا نبی کا داماد ہو. میں نے اس لیے پوچھا تم نبی ہو یا داماد نبی ہو؟ علی نے کہا نبی نہیں ہوں، داماد نبی ہوں. فرمایا میں نے تمہارا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے. قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے. میرے آقا مولا علی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. دنیا نے حیرت کی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے علی کو کتنا کمال عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک جلنے والے جتنے بھی ہیں جلتے رہیں جلتے رہیں، مگر نہ علی کا نام بگڑے گا نہ علی کی ذات بگڑے گی. اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا علی کو. مولا علی رضی اللہ عنہ کا جب خلافت کا وقت آیا، اب غور سے سنیے آپ اختلاف کیسے ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 دن تک انہیں ان کے گھر میں قید رکھا گیا. یہ بات آپ نے سنی. ان کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے کے بعد دوسرے دن مدینے والوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی. اپنا بادشاہ، اپنا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر لیا، سوائے 3 لوگوں کے. یہ 3 کی گنتی بہت پہلے سے آ رہی ہے، بہت دور تک. سب نے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کر لی، مگر ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضور کے ان 2 جانثاروں نے بیعت نہیں کی. لڑائی نہیں تھی ان کی، بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ بات قابل غور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس زمانے میں مدینے میں تھی نہیں. پہلی بات، چونکہ وہ حج کے دن چل رہے تھے جب عثمان غنی کو شہید کیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ یہ مصر کے بلوائی حج کرنے کے نام پر آئے تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر کر 40 دن کے اندر شہید کیا تھا. تو حج کے دن چل رہے تھے. حضرت عائشہ مدینے میں نہیں تھی، وہ حج کے نیت سے مکے گئی ہوئی تھی. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان 2 لوگوں نے بیعت نہیں کی. یہ دونوں چلے گئے مدینہ چھوڑ کر. اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کہاں تھے؟ امیر معاویہ کہاں تھے؟ ملک شام میں. بتایا میں نے ابھی، حضرت امیر معاویہ ملک شام میں حاکم تھے اس زمانے میں. مدینے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر حضور کی بیوی نے بیعت نہیں کی، وہ حج کے لیے مکے گئی ہوئی تھی. حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ان کا مطالبہ تھا. اب یہ آئی اوریجنل بات کہ یہ کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے، ہوئی کیوں ہے؟ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی؟ اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی نے امیر معاویہ سے جنگ کی، امیر معاویہ نے علی سے جنگ کی، اور اسی بنیاد پر کچھ لوگ امیر معاویہ کی حمایت کرتے ہیں، کچھ لوگ مولا علی کی حمایت کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے لیے تو دونوں بڑے ہیں. ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ان بڑوں کی شان میں گستاخی کریں. ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان بڑوں کی بات میں پڑ جائیں، اس لیے کہ وہ اجتہاد کے مقام پر فائز تھے، اور اللہ نے ان کی اگر چھوٹی موٹی لغزش بھی ہوئی تو ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دی. حضرت عائشہ نے، زبیر نے، حضرت طلحہ نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مگر ایک شرط ہے ہماری شرط یہ ہے کہ جس ملک میں، جس علاقے میں وہاں کا بادشاہ محفوظ نہ ہو تو وہاں کی رعایا کیسے محفوظ ہو سکتی؟ حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے. خلیفہ ہونے کے باوجود چند باہر کے لوگوں نے آ کے ان کے گھر میں انہیں قید کر دیا. 40 دن تک نہ پانی نہ کھانا، 40 دن تک مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جانے کا موقع نہیں دیا. تو مطالبہ کیا گیا علی سے، علی
اگر آپ خلیفہ بنے ہیں تو پہلا کام آپ یہ کیجئے، ہم بیعت تب کریں گے جب کہ آپ عثمان غنی کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان سے آپ بدلہ لیجئے، انہیں بدلے میں قتل کیجئے۔ مدینے میں اسلامی حکومت ہے، وہاں قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص یہی ہے۔ فرمایا اگر آپ بادشاہ اسلام ہوتے ہوئے بھی ایک بادشاہ کے قتل کو نہیں روک سکتے ہیں تو لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے؟ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہ مل کر پہنچے حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ وہاں جا کر لوگوں نے کہا اے امیر معاویہ، مدینے کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، حضرت عثمان غنی کو دردناک انداز میں 40 دن گھر میں قید رکھ کے شہید کر دیا گیا ہے، مولا علی نے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی ہے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کے روانہ کیا حضرت علی کے پاس۔ اب آپ یہ دیکھیے، بہت قابل غور بات کہ لڑائی تو ہوئی، جنگ تو ہوئی، مگر کمال یہ ہے کہ حق پر مولا علی بھی ہیں، حق پر امیر معاویہ بھی ہیں، یہ ہے کمال۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا پہلے آپ بدلہ لیں، اس لیے کہ جس ملک کا بادشاہ محفوظ نہیں ہوگا وہاں کی رعایا کیسے محفوظ ہوگی؟ آپ بدلہ لیجئے، خلافت سے پہلے بدلہ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ جو چند ظالم مل کر بادشاہ وقت کو مار چکے ہوں، ایسا نہیں آنے والے زمانے میں دوسرے پہ حملہ کر دیں اگر کچھ نہ کیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ رہا کہ آپ عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ یہ عثمان غنی کے قاتلوں کے بارے میں امیر معاویہ کی رائے، مولا علی کی رائے سنیے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری خلافت ابھی شروع ہوئی ہے، آدمی کسی بھی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے، سچویشن کو سمجھنے کے لیے، سسٹم کو ہینڈل کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے، حکومت کے کاموں کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ میں مضبوط ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا، قصاص عثمان غنی کے قاتلوں سے لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، مگر تھوڑے سے زمانے کے بعد، حالات کا جائزہ لینے کے بعد، میں ابھی نیا خلیفہ بنا ہوں، حالات دیکھ کر میں بدلہ ضرور لوں گا۔ تو ایک طرف تو مولا علی کی رائے ہے مگر وہ بھی بالکل پرفیکٹ ہے، اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی رائے ہے، ان کے اعتبار سے وہ دونوں کی رائے اپنی جگہ صحیح۔ لیکن جب بار بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا حضرت علی سے کہ آپ بدلہ لیجئے، ان کو ڈھونڈ کے قتل کیجئے جنہوں نے عثمان غنی کو، رسول اللہ کے خلیفہ اور صحابی کو قتل کیا ہے، آپ انہیں سزا دیجئے فوراً۔ بار مطالبہ ہوتا رہا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قاتلین کو گرفتار نہیں کیا، حالات اور سچویشن کی وجہ سے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید علی اس منصب کو سنبھال نہیں پائیں گے، علی اس منصب کو سنبھال نہیں پائیں گے، اس منصب کو چلا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ جب عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے تو پورے ملک میں حکومت کیسے کریں گے؟ حضرت علی کی اپنی رائے، حضرت امیر معاویہ کی اپنی رائے، دونوں صحابی رسول ہیں، اور اسی بنیاد پر آپس میں معاملات ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے سنائی، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک خبر پہنچی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو چند لوگ جن کو خارجی کہا جاتا ہے حضرت علی سے دور ہو گئے۔ دور ہونے کے بعد انہوں نے حضرت علی کے خلاف ایک پوری پارٹی تیار کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم علی کو بھی قتل کریں گے اور امیر معاویہ کو بھی قتل کریں گے، نہ ان کو خلیفہ بننے دیں گے نہ ان کو خلیفہ بننے دیں گے، اور عمرو بن عاص کو بھی قتل کریں گے۔ ان تین کو قتل کرنے کے لیے پورا پروگرام بنایا خارجیوں نے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ابن ملجم ایک خارجی کو تیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ وہ فجر کی نماز کے وقت میں لوگوں کو صدائے مدینہ دیتے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگوں نماز کی طرف آؤ،
نماز کی دعوت دیتے ہوئے آتے تھے۔ اس ظالم نے آ کے زہر میں بجھا ہوا خنجر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے وار کیا۔ لوگ آج تک اسی کشمکش میں ہیں کہ پیچھے سے وار کیوں کیا۔ ہم کہتے ہیں تو کس کی ہمت ہے کہ علی کے سامنے آ کے وار کر دے؟ پیچھے سے وار کیوں کیا؟ کس کی ہمت ہے؟ کس کی ہمت ہے جو علی شیر خدا کی نگاہوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے؟ وہ علی جنہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کرتے ہوئے فرمایا تھا تیرا نہیں جانتا ہوں تو کون ہے، اپنا جانتا ہوں، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کا بھی شیر، تیرا نہیں جانتا ہوں۔ علی وہ ہیں کہ جن کے سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ 1000 سے لڑنے والے کو ایک دفعہ میں علی نے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر کر کے دنیا کو بتا دیا تھا میری رگوں میں جو خون ہے وہ ایسا ویسا نہیں، میرے اندر ایمانی طاقت بہت تیزی کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ اعلان کر رہی ہے۔ ہر معاملے میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے مگر عشق رسالت کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے وار کیا۔ پیچھے سے جب وار کیا 17 رمضان اور ایک روایت میں ہے 19 رمضان کو وار کیا۔ 2 دن آپ حیات رہے، آپ زمین پر تشریف لے آئے، لوگ اٹھا کر لے گئے۔ اسی عالم میں اس موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا گیا، اسی دن صبح میں وار ہونے سے پہلے صبح میں امام حسن کو بلا کے حضرت علی نے کہا تھا بیٹا تمہیں معلوم ہے آج میں نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، میرے خواب میں میرے نبی آئے ہیں اور میرے نبی نے خواب میں آنے کے بعد میری خیریت پوچھی، علی کیسے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ علم بغاوت کو بلند کر دیا ہے، میرے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو دعا کر لے، اے علی اگر لوگ تیری بغاوت کر رہے ہیں مخالفت کر لیں دعا کر لے اللہ کی بارگاہ میں۔ علی فرماتے ہیں میں نے حضور کے سامنے دعا کی اے اللہ مجھے ان سے زیادہ بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی، اب یہ دن میری زندگی کی آخری دن ہے، اب میں جو موجودہ لوگ ہیں ان سے بہتر لوگوں میں پہنچنے والا ہوں۔ اور اسی دن رات میں حضرت علی پر حملہ ہوا۔ حملہ ہو جانے کے بعد میں تھوڑا سا وقت باقی حضرت علی کے وصال میں امام حسن، امام حسین اور تیسرے بیٹے محمد بن حنفیہ، حالانکہ ان کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں، تیسرے بیٹے بھی تھے امام حسن اور امام حسین کے بھائی تیسرے محمد بن حنفیہ، چونکہ وہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے، پڑھے لکھے لوگ علماء کرام جانتے ہیں، عوام کے لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ بلایا، قریب بٹھایا اور اس کے بعد آپ نے چند وصیتیں کی امام حسن اور امام حسین کو۔ فرمایا بیٹا ہر زمانے میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، زندگی میں کبھی لالچ نہیں کرنا، کبھی کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا، کبھی جھوٹ اور غیبت کے قریب نہیں جانا، کسی کا حق نہیں مارنا، کبھی کسی کی بغاوت نہیں کرنا، کسی زمانے میں حق کے ساتھ جو ہے غداری نہیں، ہمیشہ حق کے ساتھ حمایت کرنا۔ یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال کے وقت میں فرمائی تھی۔ فرمایا بیٹا کبھی ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا۔ یہ تربیت ہی تو تھی امام حسین کے لیے کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے تنہا حسین نے سر نہیں جھکایا۔ میرے آقا حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے ساری باتیں وصیت قبول کر لی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت علی کے وصال کے وقت کچھ لوگوں نے آ کے کہا علی خلیفہ کون بنے گا آپ کے بعد؟ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ حسن کو بنا لیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس معاملے میں میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم حسن کو بہتر سمجھو تو بنا لو، نہیں سمجھو تو نہ بناؤ، میری اس میں کوئی مرضی نہیں ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی اپنے بیٹے کو جاتے جاتے مسلمانوں پہ مسلط کر کے گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تقریباً 40
1000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن یاد رہے کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے اور حضرت طلحہ زبیر نے بصرہ جا کے، ملک شام جا کے حضرت امیر معاویہ سے بات کی، تو مولا علی بھی مدینے سے چلے گئے اور اپنا دارالخلافت کوفہ کو بنایا۔ مدینے میں نہیں رہے خلیفہ بننے کے بعد، حضرت علی مدینے میں خلیفہ بن کے نہیں رہے، بلکہ آپ نے اپنا دارالحکومت دارالخلافت کوفہ کو بنایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ علی نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ تو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، رسول اللہ کے مزار کی وجہ سے علی نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ تو لوگوں نے فرمایا علی نے مدینہ اس لیے چھوڑا چونکہ اس زمانے میں کوفہ کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، لوگ اسلام سے دین سے دور تھے، اس لیے مولا علی نے کوفہ کو دارالخلافت بنایا تاکہ وہاں لوگوں میں زیادہ دین کے اور کام کی ضرورت ہے، وہاں چلے گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی۔ اب آپ غور کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے زمانے میں بشارت دی تھی، ھذا ابنی سیدن، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ آگے پیچھے کا پوری تاریخ کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور تم دیکھو گے آنے والے زمانے میں 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوں گے تلوار لے کر، مگر یہ میرا شہزادہ ان دونوں لوگوں کو محبت کے ساتھ سمجھا کے جنگ کو ختم کرا دے گا، دونوں میں صلح کرا دے گا۔ ہوا یہ کہ حضرت علی کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 6 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، 6 مہینے تک۔ 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ ملک شام سے سفر کر کے کوفہ آئے۔ کوفہ کون سی جگہ ہے؟ امام حسن کا دارالخلافت، جہاں آپ حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے امیر ہیں۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کچھ اختلاف تھا، جو کہ میں نے آپ کے درمیان بیان کیا۔ اب جب حضرت امیر معاویہ کوفہ آئے، ملاقات ہوئی امام حسن کی اور حضرت امیر معاویہ کی، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اب ایک طرف تو امام حسن کے ساتھ 40,000 کا لشکر ہے جو کسی بھی قیمت پر خلافت دینا نہیں چاہتے، اور ایک طرف، لیکن یہ بات جو میں نے کہی خلافت دینا نہیں چاہتے، یہ بات امام حسن کے لیے نہیں کہی، بلکہ جو 40,000 کا لشکر ہے وہ کہتے ہیں نہیں آقا حسن آپ کو خلافت نہیں دینا، ہم ہیں نا لڑنے کے لیے۔ ایک طرف چاہنے والے امام حسن کے، تو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ حاکم ہے ملک شام میں، ایک بہت بڑا شامی لشکر ان کے ساتھ ہے، جنگ ہونے والی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بیٹھ گئے آپس میں، بہت ساری باتیں ہوئی امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، اور جو میرے نبی نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں میرا یہ بیٹا، میرا شہزادہ حسن 2 گروہ میں صلح کرائے گا، وہ دن آج کا دن تھا کہ امیر معاویہ ایک کمرے میں ہے، امام حسن ایک کمرے میں ہے، دونوں ایک محفل میں بیٹھے ہیں، باتیں ہوتے ہوتے دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، تلواریں نہیں چلیں گی، نیزے نہیں چلیں گے، بھالے نہیں چلیں گے۔ 3 شرطوں پر امام حسن کے درمیان اور امیر معاویہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اور 3 شرطوں پر معاہدہ ہونے کے بعد میں حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت عطا فرما دی، اور خود امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دے دی خلافت۔ 3 شرطوں کی بنیاد پر خلافت دے دی امام حسن نے، امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر انہیں اپنا امیر مان لیا۔ 3 شرطیں کیا تھی؟ وہ 3 شرطیں۔ پہلی شرط کہ امیر معاویہ مدینے والوں سے، چونکہ عثمان غنی کے شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ الگ تھے، تو لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو معاہدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا اس زمانے میں یا لڑائی میں، تو آپ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے اس زمانے کا کہ تم علی کے ساتھ تھے میرے خلاف، نہیں،
بات ختم ہو گئی، اب آپ ان سے کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، یہ پہلی شرط ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ ان سے جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، ان پر سختی نہیں کریں گے، ان سے کچھ نہیں کریں گے، کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، یہ پہلی شرط ہے ہمارے معاہدے کی۔ دوسری شرط کہ جتنا قرضہ امام حسن پر ہے حکومتی سطح پر، اگر آپ خلیفہ بن رہے ہیں تو اس کو ادا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکومتوں پر قرضے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات میں سمجھتے ہیں یہ بات آپ کا، جو بھی قرضہ ہے وہ امیر معاویہ دیں گے، تیار ہیں؟ دو شرطیں مان لی۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ امیر معاویہ کے بعد، امیر معاویہ کے بعد خلافت واپس لوٹے گی امام حسن کی طرف، یعنی جب تک آپ زندہ ہیں آپ خلیفہ رہیے، میں خوشی کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، لیکن جب آپ کی شہادت ہو جائے گی تو خلافت کا حقدار میں رہوں گا، آپ خلیفہ مجھے بنائیں گے۔ ان تین شرطوں پر امام حسن میں اور امیر معاویہ میں صلح ہو گئی۔ صلح ہو جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت ان کے سپرد کر دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں مسلمانوں کا امیر خلیفۃ المسلمین مان لیا، اور اس کے بعد آپ کوفہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ اب یہاں رک کر ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگ آج تک یزید کی وجہ سے، لوگ آج تک یزید کی وجہ سے اگر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں کہ امیر معاویہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں مسلمانوں کا امیر بنایا جائے، تو یہ انگلی اٹھانا امیر معاویہ پر نہیں ہوگا بلکہ علی کے شہزادے حسن پہ ہوگا، جو کہ خلیفہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی کہہ دے، اگر کوئی کہے امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ بننے لائق نہیں ہے، تو یہ گستاخی امیر معاویہ کی شان کے ساتھ ساتھ امام حسن کی شان میں ہوگی، چونکہ خلیفہ تو انہوں نے بنایا، علی کے شہزادے نے، علی کے شہزادے نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہاتھ دے دیا، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، رسول اللہ کے آپ جانشین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں، امیر ہیں۔ علی کا شہزادہ بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے آپ کو مسلمانوں کا امیر مانتا ہے۔ اب اگر ایسی کنڈیشن میں امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جائے تو یہ گستاخی امیر معاویہ کی شان میں نہیں ہوگی بلکہ مولا علی کے شہزادے حسن کی شان میں ہوگی۔ گویا معاذ اللہ امام حسن نے ایسے کو خلیفہ مان لیا، ایسے کو خلیفہ مان لیا جو خلافت کے لائق ہی نہیں تھے۔ یہ گستاخی حضرت امام حسن کی شان میں ہوگی، لیکن یہ بات تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کے شہزادے کسی ایسے کو کرسی خلافت پر بٹھا دیں جو بیٹھنے کے قابل نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو میرے آقا حسین خاندان کو شہید نہ کراتے، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے۔ ایک بھائی نے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور دوسرے بھائی نے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، وجہ یہ تھی باپ اس لائق تھا تو ہاتھ دے دیا، بیٹا اس لائق نہیں تھا ہاتھ چھڑا لیا۔ اعلان فرمایا حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو رسول اللہ نے چوما ہے، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو ابو بکر صدیق نے اپنے سر پہ رکھا ہے، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو فاروق اعظم نے سینے سے لگایا ہے، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ کو علی اپنے سینے سے لگاتے تھے، خاتون جنت صبح شام چومتی تھی، حسین کا وہ پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں ہرگز نہیں جائے۔ دیکھ لو دونوں شہزادوں کا عمل ہمارے سامنے ہے، ایک شہزادے نے باپ کو امیر مان لیا، دوسرے شہزادے نے بیٹے کو نہیں مانا۔ جو ماننے کے لائق ہے اسے مانا جائے گا اور جو ماننے کے لائق نہیں ہے اسے نہیں مانا جائے گا۔ یہ بات جسے بری لگتی ہے تو لگتی رہے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ امام حسن نے جن سے صلح کی، صلح کس سے کی؟ امیر معاویہ سے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ امام حسن نے جن سے صلح کی ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے،
اور میرے آقا حسین نے جس یزید اور یزیدیوں سے جنگ کی ہے، کسی زمانے میں ہمارا ان سے صلح نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا اعلان علل اعلان فائنل ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ میرے آقا حسن نے جس امیر معاویہ سے صلح کی ہے، ہم ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ اور میرے آقا حسین نے جس یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار فرما دیا ہے، ہم کسی بھی زمانے میں اس سے صلح نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، اور امیر معاویہ کی شان میں بھی لوگ کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے تو معاہدہ ہوا تھا کہ آپ آخر میں خلافت امام حسن کو واپس کریں گے۔ امیر معاویہ سے یہ اتفاق ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ امام حسن کو واپس کریں گے، مگر آپ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ تو معاہدے کے خلاف بات ہوئی نہیں، معاہدہ ہوا تھا امام حسن کو خلیفہ بنایا جائے گا کس کے بعد؟ امیر معاویہ کے بعد۔ مگر یہ اتفاق تھا کہ امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے حضرت امام حسن کا انتقال ہو چکا تھا، یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ پر ایک اعتراض اور بھی کیا گیا کہ جب یزید اتنا ظالم، شرابی، جواری، فاسق و فاجر تھا تو امیر معاویہ نے اسے مسلمانوں کا امیر کیوں بنایا؟ امیر معاویہ کی شان میں یہ کہہ کر گستاخی کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جب ان کا اپنا بیٹا شرابی، زانی، بدکار، عیاش تھا تو اس ایسے عالم میں انہیں مسلمانوں کا امیر کیوں بنایا؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنی خامیاں تھیں، یہ ساری خامیاں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ظاہر ہوئیں، ورنہ ان کے زمانے میں یہ کمیاں یزید کے اندر موجود نہیں تھیں۔ اگر امیر معاویہ کے زمانے میں ان کے سامنے اگر یہ ساری کمیاں یزید کے اندر موجود ہوتی اور ظاہر ہو جاتی تو ہمارا ایمان ہے کہ یزید کو بنانا تو بڑی بات ہے، اسلامی ریاست کے قریب امیر معاویہ اس یزید کو آنے بھی نہیں دیتے۔ آخری بات، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے حوالے سے ایک بہت زیادہ غلط افواہ اڑائی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا یزید کے اشارے پر امام حسن کی بیوی نے آپ کو قتل کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو 6 بار زہر دیا گیا۔ کتنے بار؟ 6 بار زہر دیا گیا۔ پہلی بار آپ کو زہر دیا گیا شہد میں ملا کے، بہت تکلیف ہوئی، لیکن کمال یہ تھا کہ مدینے میں تھے، رسول کی بارگاہ میں جا کے شکایت لگائی، تھوڑی دیر کے بعد زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ دوسری بار کھجوروں میں ملا کے زہر دیا۔ اس طرح سے مسلسل 5 بار آپ کو زہر دیا گیا، لیکن جب 6ٹھی بار آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کے پانی پینے کی صراحی کے اندر ہیرے کی پسی ہوئی کنی ڈال دی گئی، اس انداز میں کہ آپ نے اس پانی کو اٹھا کے پیا تو آپ کے گلے کی اس نلی سے لے کر آپ کی ساری اندر کی آنتیں کٹ گئیں اور اس کو ٹکڑے نکل کے گرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایسے عالم میں حضرت امام حسن کے قریب آئے اور کہا، بھائی آپ مجھے اس کا پتہ ضرور بتا دیں کہ جس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حسین اگر جس پر میرا شک ہے اور میں بتا دوں، کیا پتہ وہ نہ ہو تو تم ایسے انسان کو قتل کر دو گے جو حقیقت میں مجرم نہیں ہے، اور اگر جو حقیقی میرا مجرم ہے تو میں اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سونپ کے جاتا ہوں، اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ حضرت امام حسن شہید ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے حضرت امام حسن کی بیوی پر بہتان لگایا کہ امام حسن کی بیوی کو معاذ اللہ یزید نے خرید لیا تھا، یزید نے اس معنی کر خریدا تھا
چونکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں یزید نے خرید لیا تھا امام حسن کی بیوی کو، چونکہ معاہدے میں لکھا تھا کہ ان کے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد حسن خلیفہ بنیں گے، اس لیے یزید یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ جب میرے والد کا انتقال ہو تو حسن زندہ رہیں تاکہ معاہدے کے مطابق وہ خلیفہ بنے. اس لیے یزید نے بیوی کو خرید کر زہر ڈلوا دیا. لیکن ایک طرف یہ بہتان ہے تو دوسری طرف یہ گستاخی بھی ہے، چونکہ امام حسن کی بیوی، ذرا اندازہ لگائیے یہ کس کا خاندان ہے؟ امام حسن کی اگر یہ بیوی ہیں تو میرے رسول کے گھر کی بہو ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ رسول کے گھر کی بہو ایسی ہو سکتی ہے جو شوہر کو زہر دے کے مار دے دنیا کی ایک فانی دولت کے چکر میں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور جب جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کو شہید کیا گیا، امام حسن رضی اللہ عنہ، خود انہوں نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے میری بیوی نے زہر دیا ہے، بلکہ آپ نے دنیا سے جاتے وقت میں کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے دیا ہے، جس نے بھی دیا ہے میں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے جاتا ہوں. اور اس کے بعد پوری زندگی امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین کی بیوی، امام حسن کی بیوی امام حسین کے سامنے رہی، مگر امام حسین نے کبھی ان سے اس معاملے میں مطالبہ نہیں کیا. اگر امام حسین کو شک ہوتا یا ان کو معلوم ہوتا کہ زہر انہوں نے دیا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی مطالبہ کرتے، لیکن خود امام حسن نے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ بہتر کرم فرمانے والا ہے، بہتر بدلہ لینے والا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ نے بڑا مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو ان شہداء اکرام کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا